کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتا ہے والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وہ لوگ جو سچ لے کر تشریف لائے اور وہ لوگ جنہوں نے سچ کی تصدیق کی وہی ڈر والے ہیں. تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اس آیت کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ عن علی ابن ابی طالب قال الذي جاء بالحق محمد صلی اللہ علیہ وسلم وصدق به ابو بکر. تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اس آیت مبارکہ کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ یہ آیت مبارکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان مبارک کے اندر سبحان اللہ. تو پچھلے جمعہ المبارک سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کر رہے ہیں اور یہ آیت جو بندہ نفیس نے آپ کے سامنے پڑھی اس کے حوالے سے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ یہ آیت والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون، وہ لوگ جو سچ لے کر تشریف لائے. حضرت علی فرماتے ہیں وہ لوگ جو سچ لے کر تشریف لے آئے سے مراد تاجدار دو جہاں ہیں، شاہ سوار لامکان، مالک زمین و آسمان، روح کن فکاں، حضور پر نور، شافع یوم النشور، حبیب رب غفور، احمد مصطفیٰ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. تو سچ لے کر کون تشریف لائے؟ حضور علیہ السلام. اور پھر آگے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ جو آیت کریمہ کے اندر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اور وہ لوگ جنہوں نے سچ کی تصدیق کی وہی ڈر والے ہیں. تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ وہ جن کی طرف اشارہ ہے تصدیق کرنے کا وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ صدق والا معاملہ کہاں سے مشہور ہوا؟ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ امام ابن ابی حاتم نے اپنی سند کے ساتھ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرمایا ہے کہ صبح کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن معراج کا واقعہ مشرکین کے سامنے سنا. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پھر وہ مشرکین چلے آئے اور کہا اے ابو بکر تمہارے پیغمبر کہہ رہے ہیں، حضور کہہ رہے ہیں، محمد کہہ رہے ہیں کہ وہ گزشتہ رات 1 ماہ کی مسافت کا سفر کر کے واپس آ گئے ایک رات کے اندر. تو اب آپ بولیے آپ کیا کہتے ہیں، کیا وہ سچ کہتے ہیں؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر تو حضور علیہ السلام یہ فرماتے ہیں کہ وہ پچھلی رات پورے 1 مہینے کا سفر کر کے گئے اور واپس تشریف بھی لے آئے تو اگر تو حضور فرماتے ہیں تو ابو بکر تصدیق کرتا ہے. تو اس وجہ سے اور میں نے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تصدیق آپ نے تصدیق فرمایا. تو بعد میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں اس بات کی تصدیق کرتا ہوں کہ انہوں نے 1 ماہ کا سفر 1 رات میں فرمایا. میں تو اس چیز کی بھی تصدیق کرتا ہوں جو بعید کی باتیں ہیں اور ان چیز کی بھی تصدیق کرتا ہوں جو آسمان سے آنے والی خبریں ہیں ان کے ذریعے سے. اور اس وجہ سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام مشہور ہوا تصدیق کرنے والا. تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں جو آیت کریمہ ہے والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون، وہ لوگ جو سچ لے کر تشریف لے آئے ان سے مراد تاجدار دو جہاں حضور علیہ السلام کی شان مبارکہ ہے، حضور کی ذات مبارکہ ہے. اور پھر آگے وصدق به اولئک هم المتقون، اور وہ لوگ جنہوں نے سچ کی تصدیق کی وہی ڈر والے ہیں. حضرت علی فرماتے ہیں ان سے مراد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. تو ہم وہ واقعہ سارا پڑھ رہے ہیں ہجرت کا پچھلے واقعے سے کہ جب یہ مشرکین آپس میں پلاٹ کرتے ہیں، پلان کرتے ہیں جس کے اندر ابو جہل بھی ہوتا ہے اور شیطان ابلیس بھی آتا ہے
اور وہاں یہ مشورہ دیا جاتا ہے ابو جہل کی طرف سے کہ حضور علیہ السلام کو قتل کیا جائے، ہر قبیلے کے ایک نوجوان کو سلیکٹ کیا جائے، ایک گروپ بنایا جائے اور حضور علیہ السلام جہاں آرام فرما ہے اس کو گھیر لیا جائے تاکہ جب آپ باہر تشریف لائیں تو آپ پر حملہ کیا جائے۔ ہم نے وہ سارا واقعہ پڑھا، حضور اپنے بستر میں آرام فرما ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ محبوب اٹھیے اور اب مدینہ شریف کی طرف سفر فرمائیے، ابو بکر کو اپنا ساتھی ساتھ بنائیے، اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو حکم کے مطابق حضور نے اپنے بستر پر لٹایا اور فرمایا کہ تمہارا بال بھی بیکار نہ ہوگا، اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ کل صبح لوگوں کی امانتیں ان کو لٹا دینا اور تم بھی قصد کرنا مدینہ شریف کی طرف۔ تو وہ سارا واقعہ ہم نے پچھلے جمعہ شریف کے اوپر پڑھ لیا، کس طرح حضور علیہ السلام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف جاتے ہیں، آپ کو لیتے ہیں اور پھر آپ غار کی طرف روانہ ہوتے ہیں، مدینہ شریف کے سفر باندھتے ہیں، اور آپ کا پڑاؤ غار کے اندر ہوتا ہے۔ اب غار کے اندر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پہلے غار کے اندر تشریف لے کے جاتے ہیں تاکہ اگر کوئی ایسی چیز ہے جو ہارمفل ہو، نقصان دہ چیز ہو، کوئی زہریلی چیز ہو، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے سے ہی اس چیز کو وہاں سے دور کر دیں۔ تو حضور علیہ السلام کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار کے اندر تشریف لے کے جاتے ہیں، اور وہاں پر ہم نے یہ واقعہ پڑھا کہ وہاں پر سوراخ ہوتے ہیں کافی سارے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کپڑے پھاڑتے ہیں اور ان سوراخوں کو بند کرتے ہیں کہ کہیں ان کے پیچھے سے کوئی زہریلی چیز آگے نہ آ جائے اور حضور کو نقصان نہ پہنچا دے۔ تو آپ سارے سوراخ بند کر دیتے ہیں اپنے کپڑوں سے، مگر ایک سوراخ رہ جاتا ہے، تو اس سوراخ کے اوپر آپ اپنی ایڑی مبارک رکھ لیتے ہیں اور پھر حضور کو اندر آنے کا عرض کرتے ہیں۔ تاجدار دو جہاں حضور علیہ السلام اندر تشریف لے آتے ہیں، آپ کے زانوں پر آرام فرمانے لگتے ہیں، تو اچانک محسوس ہوتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں مبارک سے آنسو کا قطرہ آپ کے چہرہ انور پر ٹپکتا ہے، آپ کے چہرہ انور پر گرتا ہے۔ تو حضور علیہ السلام بیدار ہو جاتے ہیں۔ حضور پوچھتے ہیں ابو بکر کیا ہوا، کیوں روتے ہو، یہ آنسو کیوں، ان کی وجہ کیا ہے؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور سارے سوراخ بند کر دیے غار کے اپنے کپڑوں سے تاکہ کوئی زہریلی کیڑا نہ آ جائے، ایک سوراخ بچ گیا تھا، اس کے اوپر اپنی ایڑی لگا دی کہ کوئی زہریلا کیڑا باہر نہ آ جائے۔ تو حضور اس کے پیچھے ایک زہریلا سانپ تھا اور اس نے بار بار مجھے ڈسا، مگر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ان کو ڈسنا قبول تھا، مگر یہ قبول نہ تھا کہ وہ سانپ باہر آئے اور حضور کو کوئی تکلیف پہنچے یا حضور کے آرام مبارک کے اندر کچھ خلل پیدا ہو۔ تو حضور علیہ السلام نے جب یہ منظر دیکھا تو حضور نے اپنا لعاب دان مبارک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں مبارک کی اس جگہ پر لگایا جہاں زہریلے سانپ نے ڈسا تھا، اور آپ کا پاؤں مبارک بالکل ٹھیک ہو گیا۔ اس سے یہ بھی واضح ہوا کہ حضور علیہ السلام کے لعاب دہن کی برکتیں کیا ہیں۔ تو خیر ہم نے یہ سارا واقعہ پچھلے جمعہ شریف پر پڑھا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن اس غار میں رہے۔ سوچنے کی بات یہ کہ 3 دن میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا برکتیں لوٹی۔ روایات میں یہ بھی آیا ہے کہ 3 دن کے بعد جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضور علیہ السلام سارا سفر کرنے کے بعد جب آپ لوگ مدینہ شریف پہنچے تو لوگ جو مدینہ شریف میں انتظار فرما رہے تھے حضور علیہ السلام اور حضرت ابو بکر صدیق کا، ان کے لیے یہ فرق کرنا مشکل ہو گیا کہ حضور علیہ السلام کون ہے اور ابو بکر کون ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، نعرہ حیدری، آستانہ علیہ محسنیہ۔ اور بزرگان دین فرماتے ہیں، اور ہمارے پیر و مرشد بابا جان سیدی شیخ محمد محسن منور یوسفی فرماتے ہیں کہ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ حضور علیہ السلام کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو
3 دن تنہائی میں اس غار میں آپ کے ساتھ وقت گزارنے کا موقع ملا، تو جو انوار و تجلیات کا اس وقت ظہور ہوا ہوگا اور نزول ہوا ہوگا، ان کا صرف علم صرف حضور علیہ السلام کے حضرت ابوبکر صدیق کو ہی ہے۔ اور اس کی بھی یہی ایک وجہ بنتی ہے کہ جب حضور مدینہ شریف کی طرف آئے تو لوگوں کے لیے یہ بتانا مشکل ہو گیا کہ حضور علیہ السلام کون ہے اور ابوبکر کون ہے۔ یہ انوار و تجلیات کا نزول تھا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ایک وفادار دوست تھے ہی تھے، آپ کا پورا کنبہ بھی وفادار تھا، آپ کے سارے گھر والے بھی وفادار تھے، تو وفادار گھرانہ بھی صدیق اکبر کا۔ حضور علیہ السلام اس غار میں آپ 3 دن رہے۔ حضرت اسماء بنت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی صاحبزادی، آپ آ کر وہ 3 دن کھانا لگے شریف لے کر آیا کرتی، آپ کے صاحبزادے ہر روز کی نئی خبریں غار لے کر آیا کرتے، آپ کا چرواہا عامر بن فہیرہ رات کو ریوڑ لے آتا اور حضور کی بارگاہ میں تازہ دودھ پیش کرتا۔ تو معلوم ہوا کہ صرف صدیق اکبر ہی وفادار نہ تھے، آپ کا تو پورا گھرانہ ہی وفادار تھا۔ حضرت بیکی شریف میں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ کی قسم ابو بکر کی 1 رات اور 1 دن عمر کی تمام عمر سے افضل اور بہتر ہے۔ اور آگے انہوں نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں ان کی 1 رات اور 1 دن کے متعلق بتاؤں؟ تو راوی نے کہا ہاں آپ فرمائیے اے امیر المومنین۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا رات تو وہ ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کے ساتھ ہجرت فرمائی۔ ابو بکر صدیق کبھی حضور کے پیچھے چلتے، کبھی آگے چلتے، کبھی دائیں چلتے، کبھی بائیں چلتے۔ حضور نے پوچھا اے ابو بکر ایسا کیوں کرتے ہو؟ کبھی آگے چلتے ہو، کبھی پیچھے چلتے ہو، کبھی دائیں چلتے ہو، کبھی بائیں چلتے ہو۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا میں آپ کے چاروں طرف اس لیے چل رہا ہوں کہ اگر کوئی چیز اچانک آپ پر حملہ آور ہو تو اس کا پہلا نشانہ ابو بکر۔ کیسی وفاداری ہے کہ اس کا پہلا نشانہ ابو بکر بنے، یا رسول اللہ آپ کو تکلیف نہ پہنچو۔ تو حضور علیہ السلام حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں اس رات چلتے رہے حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک پاؤں زمین پہ چلنے سے گھس گئے۔ یہ دیکھ کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ نے حضور علیہ السلام کو اپنے کمٹوں پر اٹھا لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا کر دوڑنا شروع کر دیا حتیٰ کہ غار ثور کے دہانے پر پہنچ گئے۔ پھر وہاں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتارا اور کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے، آپ غار میں پہلے داخل نہ ہوں گے، پہلے میں داخل ہوں گا۔ اور وہ سارا واقعہ ہم نے پڑھ لیا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ وہ رات ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسی طرح حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ رضی اللہ عنہ آپ کی گود میں آپ آرام فرما رہے ہیں، آپ کی گود میں سر انور رکھ کر آپ آرام فرما رہے ہیں۔ تو حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے حضور علیہ السلام سے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کوئی ایسے بھی انسان ہے جن کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ ہاں عمر، میرے عمر کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے پھر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہے عمر کی نیکیاں آسمان کے تمام تاروں کے برابر ہیں، تو پھر میرے والد ابو بکر
حضرت عائشہ نے عرض کی یا رسول اللہ میرے والد ابو بکر یعنی ان کی نیکیاں؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عائشہ عمر کی ساری عمر کی نیکیاں، عمر کی ساری عمر کی نیکیاں ابو بکر کی ایک نیکی۔ تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہاں وہ ایک نیکی جس کا ذکر حضور نے کیا وہ نیکی تھی جو غار میں دی۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بڑی افضل ہے، اور ہم نے دیکھا کہ کس طرح غار کے اندر آپ نے وہ سارا واقعہ فرمایا، اور وہ سفر آپ نے کیسے فرمایا، کبھی آگے چلتے کبھی پیچھے چلتے، کبھی رائٹ کبھی لیفٹ، کہ کہیں حضور پر اگر کوئی حملہ آور ہو تو پہلا نشانہ ابو بکر بنے۔ پھر غار میں گئے، سارے سوراخ بند کر دیے، اپنی ایڑی آخری سوراخ پر رکھ دی، اگر کوئی زہریلا سانپ ہوا تو حضور کو نہ تکلیف دے، ابو بکر کو تکلیف قبول ہے۔ تو یہ شان ہے حضرت ابو بکر کی، ہر درد کی دوا ہے نام محمد، ہر درد سے شفا ہے نام محمد۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ نے اپنا لعاب دہن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جگہ کے اوپر لگایا تو آپ کا زخم ٹھیک ہو گیا، ہر درد سے شفا ہے نام محمد۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا ہی گہرا اور محبت والا تعلق تھا۔ آپ کو تکلیف اپنے اوپر قبول تھی مگر میرے محبوب کو تکلیف نہ پہنچے۔ ہمارے دادا مرشد مرنے تو پہلا مر جانا سبق اہل طریقت دا، مر مر کے دل پر نو پانا ہے سبق اہل طریقت دا۔ تو آگے غار کا دہانہ تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بعد میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اندر آنے دیا۔ اب وہ دہانے کے اوپر تھے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ موجود تھے، مشرکین بہت قریب آ چکے، غار کے دہانے پر پہنچ چکے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ حضور اگر یہ ایک مرتبہ بھی جھک گئے اور انہوں نے اندر دیکھ لیا تو ہمیں نظر آ جائیں گے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تسلی دی، اور پھر اللہ نے آپ کے حکم سے وہاں پر ایک مکڑی نے اس وقت ایک جال بن دیا، اور وہاں پر ایک ڈو نے وہاں پر انڈے دے دیے۔ اور یہ بھی ایک عجیب واقعہ ہے اس غار والے واقعے کا، کہ یہ بھی ایک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی معجزہ تھا کہ مشرکین وہاں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ جال دیکھ کر، وہ انڈے دیکھ کر انہوں نے کہا یہ صحیح سلامت ہے، بالکل ٹھیک ہے یہ چیزیں، تو یہاں وہ موجود نہیں ہوں گے، اور وہ وہاں سے تشریف لے گئے۔ تو یہ جو آیت کریمہ بندہ چیز نے پڑھی، والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے دوست کا ذکر قرآن میں کر دیا، اس کی وفاداری کا ذکر قرآن میں کر دیا، اس کی صداقت کا ذکر قرآن میں کر دیا۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ کرم اللہ وجہ کریم فرماتے ہیں یہ آیت جو نازل ہوئی اس میں وہ سچ لے کر تشریف لانے والے حضور کی ذات مبارکہ اور اس کی تصدیق کرنے والے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مبارکہ۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جس روز میرے والد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے، اس وقت ان کے پاس 40,000 دینار تھے، اور انہوں نے وہ سب کے سب حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما نفعنی مال حد قط ما نفعنی مال ابی بکر، جتنا نفع مجھے ابو بکر کے مال نے دیا اتنا نفع کسی کے مال نے نہیں دیا۔ تو جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام
کو یہ فرماتے ہوئے سنا تو آپ نے عرض کی یا رسول اللہ میں اور میرا مال سب آپ ہی کا تو ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، سبحان اللہ. آگے حضور نے فرمایا کہ میرے اوپر ہمارے اوپر کسی کا احسان نہیں ہے اور ہم نے سب کا احسان اتار دیا ماں سوائے ابو بکر کا. ماں سوائے ابو بکر کا ماں سوائے ابو بکر کا احسان. حضور نے فرمایا یکافی اللہ بہا یوم القیامہ، مشکات شریف، اس کا عوض قیامت کے دن اللہ ہی دے گا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میری ہمیشہ یہ کوشش رہتی کہ ابو بکر صدیق سے ایک قدم آگے جائے. تو فرماتے ہیں کہ جنگ کا موقع آیا تو اس کے اوپر حضور نے صحابہ کو فرمایا کہ بھئی اپنا اپنا مال لے اور جو لے کر آنا چاہتا ہے اور یہ جنگ کے سلسلے میں اپنا اپنا مال آپ اپنا اپنا حصہ ڈالیں. تو حضرت عمر فاروق نے کیا کیا؟ حضرت عمر فاروق حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے. تو حضور نے جب پوچھا کہ عمر کیا لے کر آئے، انہوں نے فرمایا حضور میں اپنا آدھا مال آپ کے لیے لے آیا ہوں، آدھا مال گھر والوں کے لیے چھوڑ آیا ہوں. آپ کا خیال تھا آج ابو بکر سے بازی ہے. پھر حضور نے پوچھا ابو بکر کیا لے کر آئے ہو؟ حضرت ابو بکر نے فرمایا حضور جتنا تھا جو تھا سب لے آئے. حضور نے کہا ابو بکر نے پیچھے کیا چھوڑا؟ تو حضرت ابو بکر نے فرمایا حضور پیچھے اللہ اور اس کا رسول چھوڑا. پیچھے اللہ اور اس کا رسول چھوڑا. تو حضور علیہ السلام نے حضرت ابو بکر کی یہ جو وفاداری دیکھی اور یہ جو صداقت کی مثال دیکھی تو پھر ایک دن تاجدار دو جہاں نے بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کر دی اور دعا مانگی کہ اے اللہ قیامت کے دن ابو بکر کو میرا ساتھی بنا دو. آپ اس چیز پر توجہ فرمائیے کہ تاجدار دو جہاں جن کے لیے تمام جہان بنائے گئے وہ کس کا ساتھی، کس کا ساتھ چاہ رہے ہیں؟ وہ اللہ سے یہ عرض کر رہے ہیں اور دعا کر رہے ہیں یا اللہ قیامت کے دن ابو بکر کو میرا ساتھی بنانا. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کیسے موقع ملا؟ شاید علامہ اقبال نے انہی کے لیے بھی فرمایا ہو کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. وفاداری جس کے ہیں اس سے وفاداری کرنا خود حضور کا پیغام ہے اور خود حضور کا سبق اور تعلیم ہے. تو پھر حضور علیہ السلام نے یہ دعا فرمائی. بعض کتب میں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر وصیت فرمائی تھی کہ میرے وصال کے بعد میرے جنازے کو روضہ رسول کے سامنے لے کر جانا، میرے جنازے کو روضہ رسول کے سامنے لے کر جانا اور پھر رکھ دینا، پھر سلام عرض کرنا الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، اور یہ کہنا ابو بکر صدیق ہیں، یہ ابو بکر صدیق ہیں اور اندر آنے کی اجازت چاہتے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق نے وصیت فرمائی تھی روایات میں کہ جا کر سلام عرض کرنا الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یا رسول اللہ یہ ابو بکر صدیق ہیں جو آئے ہیں، یہ اندر آنے کی اجازت چاہتے ہیں. پھر آگے حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ یہ کہنے کے بعد اگر تو روضہ انور کا دروازہ کھل جائے تو سمجھ جانا کہ اب مجھے اندر رکھنا چاہیے، ورنہ باہر جنت البقیع کی طرف لے جانا. تو یہی ہوا روایات میں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پردہ فرما گئے. آپ کے جنازے کو تاجدار دو جہاں حضور جہاں آرام فرماتے وہاں لے کر جایا گیا، وہاں سلام عرض کیا گیا الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ. یا رسول اللہ یہ ابو بکر ہیں اور یہ اندر آنے کی اجازت چاہتے ہیں. اور جب یہ کہا گیا تو روضہ انور کا دروازہ کھل گیا. روضہ انور کا
دروازہ مبارک کھل گیا اور پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اندر دفنایا گیا. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنے محبوب کی، اپنے پیشوا کی، اپنے یار کی، اپنے شیخ کی جب بات آئے تو پھر وہ کسی کو دیکھتے نہیں تھے اور طریقت کا سبق بھی سکھا جاتے تھے. ہم نے یہ واقعہ دیکھا کہ ان کو یہ قبول تھا کہ سانپ ان کو ڈستا جائے مگر تاجدار دو جہاں کو نہ ڈسے. ان کو یہ قبول تھا کہ دشمن مشرکین پہلے آ کر ان پر حملہ کر دیں مگر تاجدار دو جہاں پر حملہ نہ کریں. اسی طرح ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں بیٹھے ہوئے تھے تو پاس ان کا اپنا سگا بیٹا، ان کے اپنے سگے بیٹے بیٹھے ہوئے تھے. تو ان کے بیٹے نے ابھی انہوں نے اسلام اس وقت قبول نہیں کیا تھا. تو ان کے بیٹے اب جب اسلام قبول کر چکے تو انہوں نے فرمایا کہ ابا جان آپ کو یاد ہے فلاں جنگ میں آپ میری تلوار کے نیچے آ گئے تھے مگر کیونکہ میں آپ کی اولاد تھا، رحم تھا، تو میں نے اپنی تلوار کو پیچھے کر لیا کیونکہ آپ میرے والد صاحب تھے. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے قسم ہے اگر تم ہوتے میری تلوار کے نیچے تو میں نے تلوار چلا دینی تھی کیونکہ اس وقت تم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مخالف تھے. تو بے شک تم میری اولاد ہو، حضور کے مخالف کسی کو قبول نہیں کیا جائے گا. اس سے ہمیں یہ سبق بھی سمجھ آتا ہے کہ بے شک ہمارے گھر والے ہوں، ہمارے اپنے ہوں، جتنے بھی عزیز ہوں، جب بات اللہ اور اس کے رسول کی آ جائے تو سب کو پیچھے رکھ دینا چاہیے. ہمارے پیر و مرشد سیدی شیخ محمد محسن یوسفی یہ بات فرماتے ہیں. ہمارا نقشبندیہ سلسلہ پہلے صدیقیہ سلسلہ ہوتا تھا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ نکلتا ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ طریقت کا یہ سبق بھی سمجھا جاتے ہیں کہ شیخ کی بارگاہ شیخ کی بارگاہ ہے، ہر ایک کو اس کے بعد رکھتا ہے. اور انہوں نے اس کو عملی اس کی مثال آپ نے خود اپنی زندگی میں فرمائی. آپ نے اپنے صاحبزادے کو کہا ٹھیک ہے تم بیٹے ہو، تمہاری تلوار میری گردن پر آئی تو تم نے چھوڑ دیا کیونکہ میں تمہارا باپ تھا، مگر یاد رکھو اگر تم میری تلوار کے نیچے آ جاتے میں نے تلوار چلا دینی تھی کیونکہ اس وقت تم میرے شیخ حضور علیہ الصلوۃ والسلام میں مخالف کھڑے تھے. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وفاداری کی ایک ایسی مثال قائم کی جو اور کسی نے قائم کی. آپ نے صداقت کی بھی ایک ایسی مثال قائم کی جو اور کسی نے مثال قائم کی. اور شاید یہی وجہ بنی وفاداری کی، دوستی کی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کر بیٹھے کہ اللہ میرا ساتھی بنانا ہے تو ابو بکر کو بنانا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے سیکھنے کا شرف حاصل عطا فرمائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حق بیان کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جن دوستوں